رات کے 10 بج رہے تھے. یہ آخری بس تھی جس نے اب روانہ ہونا تھا. اگلی بس کل صبح ہی آنے والی تھی، جبکہ میرا جانا آج رات ہی ضروری تھا. مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں. میں اس بس میں سفر نہیں کرنا چاہتی تھی اور دوسرا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. کتنی دیر میں بس اسٹیشن پر کھڑی یہی سوچتی رہی. پتہ نہیں دیور کو بھی آج اسی بس میں سوار ہونا تھا، اور جس بس میں دیور ہوتا میں کبھی اس میں سواری نہیں کرتی تھی. پر اس وقت میں مجبور تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. کتنی دیر سوچتی رہی اور جب دیکھا کہ بس چلنے والی ہے، میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا. میں نے دوپٹے سے نقاب کیا اور بڑی سی چادر لے کر اپنا کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر بس میں سوار ہو گئی. میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. آج میری چھٹی حص کسی انہونی کی پیشن گوئی کر رہی تھی، پر میں رک نہیں سکتی تھی. میری ماں اسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں ان کے پاس جلد از جلد پہنچنا چاہتی تھی. اسی لیے مجھے رات کا سفر کرنا پڑ رہا تھا. جیسے ہی میں بس میں سوار ہوئی، سامنے ہی دیور کھڑا تھا. آدھی بس میں سواریاں بیٹھی تھیں اور آدھی خالی تھی. سواریوں میں عورتوں کی تعداد کم اور مرد زیادہ تھے. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دیور مجھے پہچان نہ لے، پر اس نے میری طرف نہیں دیکھا. وہ سگریٹ کی کش لگاتا پیسے گن رہا تھا. میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی اور پھر تیز تیز چلتی پیچھے جا کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی. میری پیچھے والی سیٹ پر 2 عورتیں بیٹھی تھیں. دیور اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ میں بیٹھ کر دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ آج مجھے خیریت سے میری منزل تک پہنچا دے. آہستہ آہستہ کوئی ایک آدھ سواری آ کر بس میں بیٹھ جاتی اور جب کچھ بولتا تو میری ساری جان نکل جاتی. کچھ ہی دیر گزری کہ اچانک میرے پیچھے بیٹھی عورتیں باتیں کرنا شروع ہو گئیں. وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، پر ایک عورت ہونے کے ناطے میرے کان بہت تیز تھے اور ان کی آواز مجھے سنائی دینے لگی. جب میں نے زیادہ فوکس کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ دیور کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی. ان میں سے ایک کہنے لگی، میں تو سفر اس کنڈکٹر کی وجہ سے کر رہی ہوں. جب سے پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا میرا دل اس کی مردانگی اور وجاہت پر آ گیا تھا. بڑا ہی دلیر مرد ہے. آج بھی اسی وجہ سے رات کا سفر کر رہی ہوں تاکہ پوری رات مجھے اسے دیکھنے کا موقع ملتا رہے. اس کا اشارہ دیور کی جانب تھا. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. تبھی دوسری بولی کہ یہ صرف تمہارا حال نہیں ہے، اس علاقے کی 70% عورتیں اس بس کنڈکٹر پر دل و جان سے فدا ہیں. سنا ہے یہ ایک ہاتھ مار کر بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن آج میری دعا ہے کہ مجھے ایسا کوئی نظارہ دیکھنے کو مل جائے اور میں بھی کسی دلیر مرد کو دیکھ لوں. ان کی باتیں سن کر میرا دماغ پکنے لگا. بھلا دیور میں ایسا کیا تھا جو عورتوں سے اتنا پسند کرتی تھی اور اس کی بس کی سواری کے لیے مری جاتی تھی؟ اونچا لمبا قد اور مضبوط جسم ہونا کوئی خاص بات ہے کیا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے دیور پر نظریں جمائیں. 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی بازو اور چہرے پر گھنی مونچھیں. بلا شبہ وہ کسی بھی عام لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، پر اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ اور اس کے کالے ہونٹ دیکھ کر مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی، بلکہ اس نے جو میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا اس کے بعد تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی. دیور اور غیر نہیں، میری پھپھو کا ہی بیٹا تھا. وہ مجھ سے 7 سال بڑا تھا. مجھے آج بھی وہ رات یاد تھی جب دیور نے وہ غلیظ حرکت کی تھی اور اسے اس کی حرکت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا تھا. اس واقعے کو آج 15 سال گزر چکے تھے. آج بھی میں دیور سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی 15 سال پہلے کرتی تھی جب اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا. 15 سال پہلے تک دیور میرے خاندان کا مشہور ترین لڑکا تھا. وہ 22 سال کا تھا اور میں 15 سال کی. وہ قد میں سب سے لمبا تھا. وہ فٹ بال کا کھلاڑی تھا اور کالج جایا کرتا تھا. اس کے اونچے لمبے قد اور صاف گوری رنگت کی وجہ سے خاندان کی سبھی لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں، جبکہ اس کی ذہانت اور نیک نیتی کی وجہ سے خاندان کے سب بڑے چاہتے تھے کہ وہ ان کا داماد بنے. میں اس وقت چھوٹی تھی، پر اتنی چھوٹی نہیں کہ نازک جذبات کو سمجھ نہ پاتی. جب میں نے پہلی بار اسے فٹ بال کھیلتے دیکھا تو میرا دل بھی دھڑکنے لگا، اور جب وہ کھیل کے دوران نماز پڑھنے گیا تو وہ میرا آئیڈیل بن گیا. اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے تو بالکل بھی نہیں ہوتے. لوگوں نے خود کو اچھائی کے لبادے میں چھپا رکھا ہوتا ہے، خاص طور پر مردوں نے. وہ آپ کے سامنے اچھے بن کر آتے ہیں اور موقع ملتے ہی آپ پر کسی بھوکے شیر کی مانند جھپٹ پڑتے ہیں. ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا. میں جو دل ہی دل میں اس کے خواب دیکھنے لگی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کس آنکھ کی جانب جا رہی تھی. میں خاندان کی باقی لڑکیوں سے الگ تھی. میں اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، کبھی سلام دعا کر لیتی تھی. میں شرمیلی اور کم گو لڑکی تھی. البتہ جب مجھ سے بڑی بہنیں یا کزنیں اس کا ذکر کرتی اور اپنے جذبات اس کے بارے میں بیان کرتی تو مجھے بہت برا لگتا. مجھے ان سے جلن ہوتی. میں چاہتی تھی کوئی اسے نہ دیکھے، کوئی اس کا نام بھی نہ لے. وہ صرف میرا ہے.
मैं जलती रहती लेकिन किसी से कुछ ना कहती कि कहीं मुझे डांट ही ना पड़ जाए। मेरी एक बड़ी बहन थी जो चाहती थी कि उसकी शादी उसी कज़न से हो जो अब मेरा देवर है, और जिसे मैं भी पसंद करती थी, पर घर वालों को कुछ और ही मंजूर था। पप्पू गर्मियों की छुट्टियों में घर आई तो पप्पू ने अपने बड़े बेटे के लिए बड़ी बहन का रिश्ता मांग लिया, और छोटा बेटा जो सबसे मशहूर था उससे पूछा कि तुम्हें खानदान की कौन सी लड़की पसंद है, तुम बताओ, हम तुम्हारी पसंद का एहतराम करेंगे। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर लग रहा था कि अगर उसने किसी लड़की का नाम ले दिया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मैं सबसे छोटी थी और जानती थी कि मेरी बारी अभी नहीं आने वाली, पर किस्मत यूं भी मेहरबान होती है मुझे नहीं पता था। उसने जिसकी सबको ख्वाहिश थी उसने मेरा नाम ले दिया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि ये मुझसे 7 साल छोटी है पर मैं इंतजार कर लूंगा। सब हैरान रह गए और सबसे ज्यादा हैरानी मेरी बहन और उसके मंगेतर के चेहरे पर थी। मैं जानती थी मेरी बहन उसे पसंद नहीं करती जिससे उसकी मंगनी हो रही थी, पर उस वक्त मुझे अपनी खुशी ज्यादा अजीज थी। मैं लाल गुलनार हो गई और वहां से उठकर भाग गई। खानदान वाले हैरान थे और नाराज भी कि पप्पू ने अपने दोनों बेटों के लिए हम दोनों बहनों का रिश्ता मांग लिया था। मैं तो बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ रही थी। मेरी बाकी कजनें मुझे घुन्नी मीसनी कह रही थी। मैं छुपी रुस्तम निकली, कैसे सबसे होशियार लड़के को ले उड़ी। पर यह तो मेरी किस्मत थी कि उसे सारी लड़कियों में मैं पसंद आई थी। और शाम को जब मैं किचन में चाय बना रही थी तो वो वहां आ गया और कहने लगा, मुझे भी 1 कप चाय बना दो। मैं घबरा गई, वहां से भागने लगी तो उसने कहा कि जानती हो, तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया है। बस ये सुनना था कि मेरा दिल झूम उठा। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होती कि आपका महबूब भी आपको चाहता हो और आप दोनों जल्द एक होने वाले हो। रात को मंगनी की छोटी सी रस्म अदा कर दी गई। बड़ी बहन और उसके होने वाले मंगेतर को तो असल वाली मंगनी हुई। उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, जबकि मुझे मेरे मंगेतर ने 2 गजरे पहनाकर अपने नाम कर लिया। सब बहुत खुश थे। अम्मी अब्बू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। रात गए तक नाच गाना चलता रहा, खुशी के गीत गाए गए। मैं और मेरी बहन छत के ऊपर वाले कमरे में सोते थे। मेरा सुबह एक टेस्ट था, मुझे जल्दी सोना था और उस रात मैं खुशी खुशी सो गई। रात के किसी पहर मौसम खराब हो गया और बारिश होने लगी। बारिश की आवाज पर मेरी आंख खोली तो कमरे में अंधेरा था। मेरे बहन को आवाज थी पर कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे का दरवाजा खुला, मुझे लगा बड़ी बहन है। तभी कोई चलता हुआ मेरे पास आया और आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो मेरी बहन का हाथ नहीं था, किसी मर्द का हाथ था जिससे वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीखना चाहा पर दूसरी चीख पर मेरा मुंह बंद कर दिया गया। मैं उस रात की अजियत नहीं बता सकती। आज भी वो हाथ मुझे अपने जिस्म पर महसूस होते हैं। मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में मेज पर रखा जग नीचे गिर गया और उसकी आवाज सुनकर कोई भागा भागा मेरे कमरे की जानिब आया, पर मैं उसे अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाई। और तभी जो शख्स मुझ पर झुका हुआ था वो मुझे छोड़कर भाग निकला और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बानो, बानो, तुम ठीक हो? तभी मुझे मंगेतर की आवाज सुनाई दी। वो अंधेरे में मेरे हाथ पकड़े हुए था और तभी कमरे में रोशनी छा गई। देखा तो सामने घर वाले खड़े थे और मेरा मंगेतर मुझ पर झुका हुआ था। उसका गिरेबान मेरे हाथ में था। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन मेरे मंगेतर की जाने पड़ी और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मंगेतर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं और फिर अब्बू ने आगे बढ़कर उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरे साथ जो हुआ था और करने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना मंगेतर था जिसने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की थी। ये समझ आते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं सदमे में चली गई थी। जाने कितने दिन मैं बार बार बेहोश होती रही। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था और पप्पू का तो मन ही टूट गया था। खानदान के सबसे मशहूर लड़के की ये असलियत थी। मुझे देखकर मेरी बहन भी रोती और यही कहती कि कौन इससे शादी करेगा। और फिर पप्पू ने उसकी बात सुनकर कहा कि कोई गैर नहीं बल्कि मैं बानू की शादी अपने बड़े बेटे से करूंगी। और यूं मुझे छोटे के बजाय बड़े की बना दिया गया। जो मेरा मंगेतर था वो जाने कहाँ गया, कभी पलट कर ना आया। और 3 साल में शदीद ज़हनी सदमे में रहे। मेरा सब कुछ टूट चुका था। मोहब्बत के जहर ने डस लिया था। अब मुझे उस शख्स से नफरत थी। 5 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी बड़ी बहन ने शादी अभी नहीं की थी, पहले मेरी कर दी गई ताकि मैं जहनी सदमे से बाहर निकल सकूं। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। उसने मुझे बहुत प्यार, बहुत मान दिया। उसने मेरे जिस्म के जख्म भर दिए, पर दिल के जख्म आज भी जिंदा थे। और फिर शादी के 10 साल बाद मेरे शौहर जिस मोहल्ले में मुझे लेकर शिफ्ट हुए, वहां पर मैंने उसे इतने सालों बाद देखा, जो कभी मेरा मंगेतर था पर अब देवर बन चुका था।
وہ بالکل بدل چکا تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی، وہ ایک بس کنڈکٹر تھا اور کسی غنڈے سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے بدماش اس کا نام سن کر ڈر جاتے تھے اور اس نے اتنے ہی دشمن بنا لیے تھے، جبکہ آج بھی مجھے وہ زہر لگتا تھا۔ آج بھی میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجاہت کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ نشہ کرتا تھا۔ جب سے شوہر نے اسے دیکھا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ادھر پھپھو بہت بیمار تھی، 15 سالوں سے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، ملنا چاہتی تھی، پر دیور نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اس نے سارے رشتے ناتے ہی توڑ دیے تھے، اور آج میری قسمت کہ مجھے اسی شخص کے ساتھ سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اور عورتوں کی باتیں سن کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا کہ جسے وہ پسند کرتی ہے وہ انسان نہیں، حیوان تھا۔ ایسا حیوان جس نے اپنے ہی منگیتر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، جسے کچھ سالوں کا بھی صبر نہیں ہوا تھا۔ پر اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میری اپنی زندگی میں خوش تھی، اولاد نہیں تھی، پر آج بھی مجھے وہ رات سونے نہیں دیتی۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں پہ میں گردش کرتی رہتی تھی۔ کوئی چیز مجھے اندر سے کاٹتی رہتی تھی۔ میری بڑی بہن جس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور بات مجھے پریشان کیے رکھتی تھی کہ میں نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ بس چل پڑی، دیور نے بس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ سب سے کرایہ لینے لگا۔ میں نے اللہ کا نام لیتے پیسے نکالے۔ وہ کرایہ لینے کے لیے میرے پاس آ رہا تھا اور میرا جسم کب کپانے لگا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، بی بی کرایہ دو۔ پرس سے پیسے نکالتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جب اسے کرایہ پکڑایا تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ کہاں جانا ہے؟ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا۔ میں نے اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور میں نے رکا ہوا سانس بحال کیا کہ چلو شکر ہے اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے سٹاپ پر بس رکی، وہاں سے 5-6 لوگ بس میں سوار ہو گئے۔ 5 سیٹیں خالی تھیں۔ 6واں آدمی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا کیونکہ بس فل ہو چکی تھی۔ دیور ہماری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور کڑی نظروں سے میرے ساتھ بیٹھنے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے خوف آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے جانب سرک رہا ہے۔ میں بھی سرک کر کھڑکی کی جانب ہو گئی اور اپنے اس کے درمیان فاصلہ پیدا کیا، پر اس نے پھر سے میری جانب سرکتے ہوئے فاصلہ ختم کر دیا۔ اب تو میرا گلا خشک ہو گیا۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے میں کچھ بول نہیں سکتی تھی اور مجھے پھر سے وہ رات یاد آنے لگی جب دیور نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ میں مچلنے لگی اور یہ منظر دیور نے دیکھا تو وہ غصے سے غراتے ہوئے ہماری جانب بڑھا اور اس نے میرے ساتھ بیٹھے آدمی کو اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے آدمی دیور پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ ہی دیر میں بس چیخوں سے گونج اٹھی۔ ڈرائیور نے بس روک دی۔ دیور ان سب پر بھاری پڑ گیا۔ تبھی اچانک ایک آدمی نے گن نکالی اور میری آنکھوں کے سامنے دیور پر 3 فائر کیے۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ دیور نیچے گر گیا اور وہ بھاگ گئے۔ دیور کی نظریں مجھ پر جمی تھی اور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، پر پھر بے ہوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم اسپتال میں تھے۔ دیور ICU میں تھا۔ اس کی حالت بری تھی۔ جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو میں اسے دیکھنے گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے آکسیجن اتارتے کہا کہ دیکھو، اس رات نہ صحیح پر آج میں نے تمہیں کسی کو چھونے نہیں دیا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا تھا سچ تمہیں تمہارے گھر میں پتہ چلے۔ اور پھر دیور نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور خوب چیخیں ماری۔ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں پھپھو کے خاندان کو فون کر کے انہیں دیور کی خبر دی اور واپس اپنے گھر آ گئی، اور جب پہنچی تو میں نے شوہر کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا تمہارے کہنے پر میں نے 15 سال پہلے اپنے ساتھ وہ سب کیا۔ میں نے خود تمہاری بہن کو نشانہ بنایا اور الزام اپنے بھائی پر لگایا۔ آج تم بیوہ ہو اور میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت نہیں دیکھ سکا جو اس کی آنکھوں میں میرے چھوٹے بھائی کے لیے تھی۔ یہ سنتے ہی میں وہیں گر گئی۔ یہ سارا ڈرامہ میری بہن اور میرے شوہر کا تھا۔ اس وقت بہن میرے منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ اس کا منگیتر مجھ سے۔ دونوں نے کھیل کھیلا، مجھے اور میرے منگیتر کو الگ الگ کر دیا، پر آج دونوں کا کوئی حال نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جو مجھے بچانے آیا تھا میں اسے کیسے نہیں پہچان پائی۔ دیور کی موت کے بعد میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور میں ساری زندگی اکیلے گزارنے والی تھی۔ جو سزا میں نے اپنی محبت کو دی اس کے بدلے میں نے خود کے لیے تنہائی چنی تھی۔ شاید ایسے ہی اللہ مجھے معاف کر دے۔